अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से माजरत, मैं शाम की हवेली में कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड जो कि एपिसोड नंबर 34 है, सितंबर में आई है, इसके लिए मैं बहुत लेट हो गई, तो इसके लिए माजरत। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एपिसोड नंबर 34 जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद आखिरी किस्त ही बचती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का असर है। वो असफर अंकल की बेटी सिद्रा के बारे में सोचने बैठा था और फिर से अपना वही सामान्य मोहब्बत खोल के बैठ गया। वही बॉक्स जिसमें बिछड़ी मोहब्बत की निशानियाँ थीं, इसकी टूटी चूड़ियाँ, कार्ड और इसके रुमाल, टूटी हुई लिपस्टिक, बची हुई नेल पॉलिश की 3 शीशियाँ, टूटे हुए हेयर बैंड, 3 पोनियाँ, एक छोटा सा रेशमी रंगीन दुपट्टा, कशफ की छोटी सी गुलाबी सफ़ों वाली डायरी, इसकी कार्टून बुक जिसमें वो दोनों फुर्सत में कलरिंग किया करते थे, इस डायरी में लिखे मोहब्बत के बचकाना अशार। क्या नहीं था इस जादू के बॉक्स में? वो जब भी खोलता तो फुर्सत से देखता रह जाता और दुनिया और माफिया से बेगाना हो जाता, जहाँ सिर्फ वो दोनों थे। ना कोई गम, ना कोई ख्वाहिश, ना कोई रिश्ता, बस वो दोनों। मगर मेरे अकेले के इन निशानियों को संभालने से क्या होता है? कशफ तो बहुत दूर चली गई, मोहित के संग। वो वहाँ बहुत खुश है, तभी तो इसने आनी को भी वहीं बुलवा लिया। वो तो शायद मुझे भूल भी गई है। इसका दिल रंज से भर गया था, और अगर मैं इसको याद भी हूँ तो इससे क्या फ़ायदा? वो तो अब मोहित की है ना। इसका दिल बेहद रंजीदा हो गया था। उसने बेड पर नीम दराज लेटे आंखों पर बाजू रख लिया। जाने हैदर किस वक्त इसके कमरे में आया, बिलाल को पता नहीं चला, और हैदर गंग सा इस यादगार मोहब्बत को देखता चला गया। क्या कुछ नहीं था इसमें? हैदर का दिल जैसे दुख से फटने लगा। समीना, तुमने मेरी ज़िंदगी को तो गम की तस्वीर बना ही दिया था। काश तुम मेरे बेटे पर रहम खा लेती, उसे इतना हक तो देती कि वो अपनी मोहब्बत की तमन्ना करता, उसे पा लेता, उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीता। काश तुम इतनी मादा परस्त, इतनी खुद परस्त ना होती। तुम जैसी खुद पसंद औरतों को खुदा जाने क्यों माँ बना देता है। ऐसी पत्थर दिल औरतों को माँ बनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। बिलाल, वो उसे पुकारे बिना न रह सका। बिलाल ने चौंक कर बाजू से हाथ हटा दिया। हैदर गंग सा रह गया। वो रो रहा था। बिलाल, तुम रो रहे हो? वो तड़प कर इसके पास बैठा था। उसने जल्दी से आंखें साफ कर लीं। नहीं, नहीं तो पापा, मैं तो नहीं रो रहा। वो जाने क्यों शर्मिंदा सा उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। रो लो, अच्छी तरह से रो लो, तो शायद जी का बोझ कुछ हल्का हो जाए, शायद तुम उसे भूल सको। हैदर ने बोझल आवाज़ से कहा। क्या रोने से मैं उसे भूल जाऊंगा? वो मुझे याद नहीं आएगी? इसने अजीब से ज़ख्मी लहजे से अपने बाप से सवाल किया। भूले ना भी शायद, लेकिन जी का बोझ तो हल्का हो ही जाएगा ना। हैदर बस यही कह सका। नहीं होता हल्का पापा। कई बार रो के देख लिया, खुद को तोड़कर जोड़कर अपने साथ वादे वईद करके देख लिए पापा। वो मुझे नहीं भूलती, और मैं जितना कोशिश करता हूँ वो मुझे और शिद्दत से याद आती है। वो बेबसी से बोलता हैदर के दिल को ज़ख्मी कर रहा था। हैदर ने आहिस्ता से बॉक्स बंद कर दिया। क्योंकि बिलाल, उसकी जगह खाली है, किसी और को वो जगह भरनी होगी, तभी तो तुम इस तकलीफ वाले फेज से बाहर निकल सकोगे। तुम सिद्रा के लिए हाँ कर दो। अब इस मामले में मज़ीद देर ना करो। अभी नहीं पापा, वो तड़प कर रह गया था। अभी तो ज़रूरी है ये, वरना तुम इसी तरह तड़पते रह जाओगे मेरी जान। हैदर बेटे की हालत देखकर सख्त परेशान हो गया था। कुछ दिन रुक जाएं, मैं ख़ुद को समझा लूँगा, थोड़ा बेहतर फील करूँगा तो खुद आपसे कह दूँगा। प्लीज़ पापा, इतनी जल्दी ना करें। बिलाल ने कुछ ऐसे लहजे में इल्तिजा की कि हैदर मज़ीद कुछ इसरार कर ही नहीं सका। रात भीगती जा रही थी। हैदर थक कर बाहर लॉन में आ गया। किस कदर जानलेवा है यह तन्हाई, जो उसे आज से पहले कभी महसूस ही नहीं हुई। वो तारों भरे सियाह आसमान को देखता जा रहा था। क्या समीना की मौजूदगी ने मुझे कभी इस तन्हाई का और इसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया? और अब मैं अकेला हूँ तो? वो सोचने लगा। लेकिन समीना के होते हुए तो उसे ये तन्हाई कुछ और भी ज़्यादा डसती थी। बेशक ये अकेलापन नहीं था, मगर तन्हाई का जानलेवा एहसास कुछ ऐसा ही शदीद होता है। कुछ भी हो, वो बिलाल की तन्हाई के इस जलते भड़कते दोज़ख के हवाले नहीं करेगा। उसे बिलाल को अकेला नहीं छोड़ना, बस 2-4 दिन। इसके बाद वो उसे सिद्रा के लिए मना लेगा। उसने फैसला कर लिया था। हमज़ा ओस भरे लॉन में गीली हुई घास पर
चल रहा था और फिर वो कुर्सी पे आ बैठा, गहरी सोच में मगन था। उसे पता ही नहीं चला एमा कब इसके पहलू में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई और वो उसे देख ही रही थी। वो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साकित था। हमजा, उसने सरगोशी वाले अंदाज में पुकारा। हमजा ने बेइख्तियार चौंक कर सीधा होकर देखा। एमा, तुम यहाँ यहाँ क्यों आई हो? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो बौखलाकर पूरा इसकी तरफ घूम गया। बहुत सोई हूँ हमजा, मैं थक गई थी। बिस्तर पर लेटे लेटे कमरे में दम घुट सा रहा था। मैं खुली हवा में सांस लेना चाह रही थी, इसीलिए उठकर बाहर आ गई। क्या तुम्हें बुरा लगा? वो इतना सा बोलने से ही जैसे हाँफने सी लग गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खुशदिली से बोला। अब कैसी तबीयत है? इसी तरह उसे देखकर वो बोल रहा था। ठीक हूँ, वो धीरे से बोली। इसके बाद दोनों चुप कर गए। थैंक्स। इस चुप को एमा ने तोड़ा। क्या कहा तुमने? वो वहाँ होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं था। तुमने जिस तरह मेरी हेल्प की, हमारी हेल्प की, वो कुछ शर्मिंदा सी कह रही थी। कम ऑन यार, क्या हो गया है? मेरी जगह कोई भी होता तो क्या वो ये नहीं करता? हमजा हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो बेख्तियार दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। एमा, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज़ ऐसा मत रो। वो इसके रोने से परेशान हो गया। पता है हमजा, मेरी परवरिश जिस माशरे में हुई वहाँ सब कुछ होता है, बस एहसास, मोहब्बत, ख़याल, ये सब इमोशंस बेकार समझे जाते हैं। मैं भी ऐसी थी और शायद हूँ। तुम लोग एक फैमिली में जिस तरह मोहब्बत से रहते हो, एक दूसरे के लिए मरते हो। रिदा आपी की डेथ पर जिस तरह सब रोए, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया और बहुत अलग था, अजनबी सा। मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो। यू आर लकी हमजा। वो जाने किस चीज़ से इतना इम्प्रेस हुई थी, हमजा उसे देखकर रह गया। तुमने कभी ऐसा सेब देखा है जो ऊपर से सुर्ख पका हुआ हो और अंदर से बहुत मीठा लगे? वो इसकी तरफ झुक के बोला। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी। इनर रॉटननेस, अंदर से गला सड़ा सेब ऊपर से पका हुआ और ख़ूबसूरत दिखे और अंदर से वो गला सड़ा हो। कुछ ऐसा ही हाल हमारी सोसाइटी का है, मगर शायद तुम्हें यकीन नहीं आएगा मेरी बात का। वो उसे कुछ समझाना चाह रहा था। मुझे यकीन इसलिए भी नहीं आएगा हमजा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सोसाइटी का खूबसूरत रोशन पहलू देखा है। तुम्हारा हमदर्द चेहरा देखा है जो दूसरे की तकलीफ़ पर सब कुछ भूल कर सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो अभी भी मुतासिर थी। हमजा फ़कत मुस्कुरा कर रह गया। हमजा, मेरे अंदर बहुत बड़े बड़े खला हैं, रिश्तों के होते हुए इनकी महरूमी के खला। मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ थे, मगर वो कभी हमारे साथ नहीं रहे। मैं पापा को बहुत पसंद करती थी, मगर जब उनकी खुद गर्जी की इंतहा देखी तो मैं उनसे भी दूर चली गई। माँ को अजीम समझती थी। वो भी मक्कार और दुकानदार निकली। जो मेरे बाप को सौदेबाजी से ख़रीद सकी, वो मुझे इस रिश्ते से भी घिन आने लगी। हमजा अफसोस और हमदर्दी से उसे देखकर रह गया। रिश्ते ऐसे ही होते हैं एमा, वो नरमी से बोला। तुम्हारे यहाँ ऐसे रिश्ते नहीं होते हमजा, वो जताकर बोली। तुम्हारी मामा, तुम्हारे फादर एक सख्त मिजाज इंसान है, लेकिन रिश्तों से मुखलिस हैं। वो इसी ट्रांस में बोली। क्योंकि तुमने उनकी असलियत नहीं देखी ना, वो तल्खी से बोल पड़ा। एमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुमने भी कोई चोट खाई है? वो इसके चेहरे और लहजे से कुछ अखज़ करते हुए बोली। इन्हीं रिश्तों से जो तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, वो उसी लहजे में बोला। हकीकत में इनकी शक्लें भी बहुत कुरी हैं, जिनकी असलियत जानकर उनके साथ रहना अपने कत्ल के मुतरादिफ है। इसीलिए तो मैं भी इनसे दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ, और मैं चला भी जाऊँगा। तुम भी अपनी सोसाइटी में वापस चली जाओ। हमारा माशरा दोगले चेहरों वाले लोगों का माशरा है। तुम इसकी सच्चाई देखोगी तो सह नहीं पाओगी। वो कहकर एक झटके से उठा और तेज़ तेज़ चलता हुआ वहाँ से चला गया। कशिफ ज़ैनब से लिपटी खौफ के आलम में बस सिसकती जा रही थी। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे, जिनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। इतने सारे चेहरों में वो एक मेहरबान चेहरा नहीं था, जिसे देखने की उसे इतने दिनों से आदत हो गई थी। आनी, मोहित ठीक होंगे ना? इसकी सिसकियाँ ज़रा रुकती तो ज़ैनब से एक ही सवाल करती, और वो उसे कुछ और भी अपने सीने में छुपा लेती। मेरी जान, तुम दुआ करो, अल्लाह दिल से की गई दुआएं रद्द नहीं करता। वो इसके कानों में सरगोशी करती। कशिफ की सिसकियाँ और भी तेज़ हो जाती। इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गई थीं। खाई इतनी गहरी थी कि वहाँ से रस्सों की मदद से उतरना भी नामुमकिन लग रहा था। दिन निकलने का इंतज़ार किया गया
اور اب جیسے ہی دن کی روشنی پھیلی بارش قدرے تھم چکی تھی۔ ریسکیو کا کام شروع تھا۔ اگر وہ شدید زخمی ہوئے تو 6-7 گھنٹے کیسے زندہ رہے ہوں گے؟ ان کھائیوں کے پاس گہرے جنگل ہیں جن میں چھپے خونخوار درندے ایسے حادثوں کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ ایک مختلف زبان میں چیمگوئیاں کرتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس طرح کے حادثے معمولی نہیں تو غیر معمولی بھی نہیں تھے۔ ان میں بچ جانے کے چانسز 5% سے بھی کم تھے۔ کوئی معجزہ ہی ہوگا اگر وہ بچ گئے، دوسرا کہنے والا تعصب سے سر ہلا کر کہتا۔ مگر کشف کے دل کو بہت امید تھی، موہت کو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ خود اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ واپس آ کر اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ وہ چاہے زخمی ہو مگر وہ واپس ضرور آئے گا۔ وہ روتے ہوئے بھی خود کو تسلی دے رہی تھی۔ زینب اس کا غم دیکھ کر اپنی کمزوری بھی بھول گئی۔ یا اللہ، موہت کو کچھ نہ ہو۔ یا اللہ، میری کشف کا سہاگ سلامت رہے۔ میری بچی کو اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسا بڑا غم نہ دکھانا۔ وہ چپکے چپکے آنسو پوچھتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کر کے حاجت کے نفل پڑھے اور رو رو کر بے تحاشا دعائیں کی۔ اس کا دل کچھ مطمئن سا ہو چلا تھا۔ یقیناً اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ وہ پھر سے کشف کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کھا لو کشف، تھوڑی سی چائے ہی پی لو۔ گل ان دونوں کے لیے چائے اور رسک لے آئی تھی، مگر دونوں سے ہی نہ چائے پی گئی نہ کچھ کھایا گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی۔ آپریشن بے نتیجہ تھا اور اس کی تلاش کو بہت رات پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ جیب کے کچھ پارٹس اور ڈھانچہ ملا تھا، مگر ڈرائیور اور موہت دونوں کو زندہ یا مردہ حالت میں نہیں نکالا جا سکا تھا، اور پھر رات ہو گئی۔ پہاڑوں پر تو یوں بھی شام کے بعد رات ایک دم سے اتر آتی ہے، ایک دم سے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کشف کو لگا اس شام رات بہت جلدی اتری تھی ساری فضا میں۔ آپریشن روک دیا گیا، اب یوں بھی کسی کے زندہ بچ نکلنے کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ کشف کا رو رو کے برا حال تھا۔ زینب نے بالآخر اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ اماں جان، دوا لے لیں، آپ کو ناشتے کے لیے کافی دیر ہو گئی ہے۔ سونیا طاہرہ کے لیے دوا کے ساتھ پانی لے آئی۔ تم یہ دکھاوے کی فکر مند ہے، کسی اور کو دکھایا کرو، جیسے میں تمہاری حقیقت جانتی ہی نہیں۔ طاہرہ بیگم کے لہجے میں زمانے بھر کی نفرت تھی۔ کون سی حقیقت دادی جان؟ میری ماں نے ساری زندگی آپ کی دل و جان سے خدمت کی ہے کہ شاید کسی کی حقیقی بیٹی بھی ایسی خدمت گزار نہ ہو، مگر آپ نے ہمیشہ اس کی خدمت کو، ان کے خلوص کو نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ یہی نفرت کا زہر آپ نے ماما کے خلاف پاپا کے دل میں بھی بھر دیا۔ اگر خدا نخواستہ ماما کو کچھ ہو گیا تو آپ اور پاپا اسی نفرت کو سینے سے لگا کر اکیلے بیٹھے رہ جائیں گے، کوئی آپ کو پانی کا گھونٹ پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یقین کریں مما، ایسا ہی ہوگا۔ چلیں مما، اب آپ کو بار بار ان سے پوچھ کر اپنی ذلت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت ہو گیا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کے غرور اور نفرت میں کبھی کمی نہیں دیکھی۔ آپ بھی اسی طرح خاموش لمحے کے گائیں بنی ان کی خدمت کیے جا رہی ہیں۔ اب بس کر دیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں ان ماں بیٹے کو، ان کے گھمنڈ اور نفرت کے ساتھ تنہا۔ رمشا نے آگے آ کر تیزی سے دادی امی کے اوپر برسنا شروع کر دیا۔ پیچھے کھڑا آذر افسردہ خاموش انہی قدموں پر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ رمشا نے ایک لفظ بھی غلط کہا تھا نہ جھوٹ۔ طاہرہ بیگم نے سونیا کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے اسے ہمیشہ جوتی کی نوک پہ رکھا، اور یہی سلوک آذر کو بھی سونیا کے ساتھ کرنے کا حکم دیتی، ورنہ عورت ذات سر پر چڑھ جاتی ہے۔ وہ سر پر تو کیا چڑھتی، ان دونوں کے درمیان بطور میاں بیوی کبھی اس رشتے والی انسیت محبت بھی پیدا نہیں کر سکی۔ گھر میں اس حاکمانہ اور غلامانہ رویوں سے بددل ہو کر ردان باہر کی محبت میں پناہ ڈھونڈی، اور اب یہی کچھ حمزہ بھی کرنے جا رہا تھا۔ وہ جلد یا بدیر انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ رمشا سلیمان کے ساتھ چلی جائے گی، اور وہ طاہرہ بیگم کی طرح اپنی نفرت کی ڈگڈگی بجاتے سونیا کو دفع کرتے کتنے تنہا اور کتنے اکیلے رہ جائیں گے۔ آج اس سے پہلے آذر کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کیا میں غلط تھا؟ سونیا بے قصور ہے؟ وہ جھنجھلا کر خود اونچی آواز میں بولنے لگا، تو جیسے کمرے میں اس پر کوئی ہنس پڑا۔ غلطی سونیا سے ہوئی، لیکن اس کا علم تو ابھی چند دن پہلے ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی تو آذر نے کبھی سونیا کو ایسی بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا جو شوہر کی فرما بردار ہے، اس کا گھر چلانے والی ہے۔ وہ تو اسے دبانے پر ہی خوش تھا۔ اگر وہی نہ رہی تو اس کا زوم، اس کا تنتنا کس کے لیے ہوگا پھر؟ بڑی خوفناک سچائی کا سامنا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا، اور جس کو سوچتے اس کو پسینہ آنے لگا۔ بیٹی کو کھو چکا، رمشا اور حمزہ جانے والے ہیں۔ اگر سونیا کو کچھ ہو گیا؟ وہ بے اختیار ہی اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اسے بہت سوچنے پر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کدال لیے مٹی زمین سے کھودے جا رہا تھا۔ کدال کی زد مٹی پر پڑتی تو
मध्यम सी चोट इसके कानों से टकराती। मिट्टी खोदने वाले की इसकी तरफ पुश्त थी। वो यकटुक इसको देखे जा रही थी। वो कुदाल की ज़रबें लगाते शायद थक गया था, जो कुदाल यूं ही हाथ में लिए पीछे की तरफ मुड़ा। मोहित, खौफ से इसके होठों से निकला। वो थका थका सा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये क्या कर रहे हो? वो खौफजदा थी। मेरे बाबा को आना है ना, यहाँ तो इसीलिए, उनके लिए। मोहित की आवाज़ जैसे गूंज रही थी। वो बमुश्किल सुन पाई। आप कहाँ हैं मोहित? सब आपको तलाश कर रहे हैं। मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारे पास। वो मुस्कुरा दिया। मोहित, इसकी आंख एकदम से खुल गई थी। इसके माथे पर पसीना था। ज़ैनब इस पर झुकी हुई थी। क्या हुआ कशफ मेरी जान, तुम डर गई हो? वो इस पर कुछ फूंक रही थी। कशफ कुछ बेचैन सी नज़रों से ज़ैनब को देखने लगी। वो ख्वाब झूठ है, वो तलाश भी झूठ है। मोहित, मोहित यहीं है। वो बड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गए। मोहित क्लिनिक चले गए। वो खुद को संभालते हुए बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोली। ज़ैनब बस इसकी तरफ देखकर रह गई। रात गहरी हो गई है जी, टीम वापस चली गई। डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं चला। अब तो जो होगा कल ही होगा। ऊपर से मौसम ख़राब है, बारिश भी शुरू होने वाली है। गुल अंदर आकर ज़ैनब को तफसील बताने लगी। तो वो ख्वाब हकीकत था। कशफ निढाल सी तकिए पर गिर गई। ज़ैनब मुड़कर इसके चेहरे और बालों पर से हाथ फेरने लगी। रब की मर्जी मेरी बेटी, उसकी रज़ा के सामने हम सब लाचार हैं, मजबूर और बेबस। ज़ैनब ने बामुश्किल अपने आंसू रोके। आनी, मोहित के बाबा जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, याद है ना, वो बताया करते थे। तो इसी तरह क्या मोहित की भी? इसकी आंखों में आंसू थे, खौफ था और गहरा रंज था। ज़ैनब इसके आंसू पोंछने लगी। उसने बताया था मुझे कि उसके बाबा की डेड बॉडी जंगली जानवर जंगल में ले गए थे। बस जिस्म की कुछ बाक़ियात ही बची थीं, जिसे उजलत में दफना दिया गया। ज़रीन ने मोहित को बहुत बाद में बताया था कि उसे अपने बाप से बेहद प्यार था, तो कहीं वो दुखी ना हो जाए। मगर मोहित के दिल से ये बात नहीं निकल सकी कि इसके प्यारे वालिद की नमाज जनाजा हुई, ना प्रॉपर ख़बर बन सकी। तो वो जहाँ भी जनाजा देखता ज़रूर शामिल होता। इसने तो शायद एक लम्हे के लिए भी कभी नहीं सोचा था कि इसके साथ आखिर में भी यही कुछ होगा। ज़ैनब के आंसू दवातुर से बह रहे थे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बेआवाज़ आंसुओं से रोने लग गईं। ज़रीन को बहुत बुरा ख्वाब आया था। मोहित इससे झगड़कर सड़क के किनारे गिरती भागती गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा था और बीच में दौड़ते दौड़ते कहीं गुम हो गया। वो हल्की सी चीख मारकर उठ बैठी। दिन निकल आया था, मगर वो अभी तक सो रही थी। कई रातों से उसे फिर वही बेख्वाबी का दौरा पड़ा था। रात इसने डबल डोज ली थी, शायद इसीलिए इतनी गहरी नींद सोई थी। कमरे में इसके सिवा कोई भी नहीं था। उसने फ़ोन उठाकर मोहित का नंबर मिलाया। नंबर तो बन जा रहा था। क्या करूं? कैसे मोहित की खैरियत मालूम करूं? मुझे ऐसा ख्वाब तो इसके बारे में पहले कभी भी नहीं आया। वो भारी सर के साथ सख्त परेशान बैठी थी। मंसूर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। शुक्र है तुम उठ गई। वो उसे यूँ देखकर कुछ मुतमईन था। सुनो, तुम्हारे पास कश्यप का नंबर होगा या फिर ज़ैनब का तो होगा ना? वो बेचैनी से बोली। तुम्हें क्यों चाहिए? वो कुछ हैरान सा हो गया। मुझे चाहिए उनका नंबर, मोहित से बात करनी है। वो उंगलियां चटका कर बोली। तो मोहित को कॉल कर लो। मंसूर बेजारी से बोला। उसका फ़ोन बंद है, तुम इन दोनों में से किसी का नंबर दे दो मुझे। वो इस वक्त उठकर मंसूर के हाथ से फ़ोन छीनकर नंबर तलाश करने लगी। फिर उसे ज़ैनब का नंबर मिल गया। वो कांपते हाथों से नंबर मिलाने लगी। मंसूर चुपचाप उसे देखे जा रहा था। 2 बार कोशिश के बाद राब्ता हो गया। ज़ैनब, सुनो, मैं ज़रीन बात कर रही हूँ। अगर तुम मोहित के पास हो या तुम्हारी बेटी उसके पास है, तो किसी तरह मेरी मोहित से 5 मिनट की बात करवा दो, ज़रा अर्जेंट है। वो मिन्नत भरे अंदाज में कुछ कह रही थी। मोहित हर किस्म की इमरजेंसी से बहुत दूर चला गया है। एक्सीडेंट में वो हमेशा के लिए कहीं खो गया है। ज़ैनब ने रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से इत्तला दी। ज़रीन के हाथ में फ़ोन लहरा के रह गया। सोनिया कमरे में आई तो बेख्तियार ठटक गई। आज़र सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा था। आपने ऑफिस नहीं जाना? वो आंखें बंद किए लेटा रहा। आज़र, वो इसी तरह खामोश था। नहीं। वो आंखें खोलकर देखने लगा। तबीयत तो ठीक है, वो इसका माथा छूकर बोली। अरे आपको तो बुखार है आज़र, वो तशवीश से बोली। आज़र ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया। बैठो मेरे पास, और इसके लिए जगह बनाकर बोला। वो हैरान सी सुकड़ के बैठ गई। वो मुंतज़िर नज़रों से उसे ही देख रही थी और वो खामोश था। वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मैं आपके लिए चाय और मेडिसिन लेकर आऊँ? नहीं। वो इसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। क्या बात है? वो कुछ डर के बोली। रमशा ठीक कहती है, गलती किससे नहीं होती। मुझसे भी हो सकती है गलती, और ऐसी गलती अगर मुझसे हुई होती और मैं यूँ गिड़गिड़ा कर तुमसे माफ़ी मांगता, तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करती? आज़र, वो दिल गिरफ्तगी से बोली।
میں نے آپ سے اس گھر سے اپنے بچوں سے محبت نہیں عشق کیا ہے. میرا سب کچھ آپ ہیں اور یہ گھر اور بچے بھی. اسی لیے تو میں نے کبھی کشف کو مڑ کے نہیں دیکھا. یقیناً میری غلطی بہت بڑی تھی اور شاید قابل معافی بھی نہیں. اس کے آنسو عاذر کے ہاتھ کی پشت پہ گرے. اس نے نرمی سے سونیا کی آنکھوں کو صاف کیا. غلطی تو میری بھی ہے سونیا. میں نے بے شمار بار تمہارا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں قصوروار ٹھہرایا. تم پر بے جا سختی کرتا رہا کہ اس طرح بقول اماں کے تم سر پر نہیں چڑھو گی، اور صرف اپنی جھوٹی مردانگی کا روب قائم رکھنے کے لیے حقیقی خوشی سے تم سے اپنی اولاد سے دور ہو گیا اور مجھے اس کا احساس تک نہیں ہوا. ہماری ددا ہم سے اتنی دور چلی گئی. حمزہ مجھ سے نفرت کرتا اتنی دور چلا گیا کہ شاید میرے چاہنے پر بھی وہ کبھی پلٹ نہ سکیں. رمشا نے میرے غلط فیصلے کو تمہاری خاطر قبول کیا، مگر مجھے پھر بھی احساس نہیں ہوا. سونیا، کیا میں اتنا پتھر دل، اتنا بے حس انسان ہوں؟ وہ کہتے کہتے رو پڑا. عاذر، آپ آئیڈیل باپ ہیں. اپنے سب کچھ جان کر بھی فوراً مجھے نہیں دھتکارا، جبکہ میں شاید قابل معافی بھی نہیں. وہ بھی رونے لگی. تیسرے دن کی صبح کامیابی حاصل ہوئی. موہد اور ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی خستہ حالت میں مل گئیں. انہیں فوراً غسل دے کر دفنا دیا گیا اور کشف کے آنسوؤں کو جیسے قرار آ گیا. بہرحال وہ اپنے باپ کی طرح بے قبر بے کفن نہیں رہا تھا. اس کی روح کو اس سے ناقابل بیان سکون ملا ہوگا. اس رات بھی اس نے موہد کو اپنے خواب میں دیکھا. وہ خوبصورت لباس میں کسی سرسبز جگہ پہ بیٹھا پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا اور بہت خوش تھا. کشف اسے بلانے کی، مخاطب کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اس کی طرف دیکھ کر صرف مسکراتا ہے اور اس طرح پرندوں کو دانہ ڈالتا رہتا ہے. زینب اس خواب کو سن کر مسکرا دی. وہ بہت خوش اور مطمئن ہے کشف. تم بھی اس کے لیے دعا کیا کرو. یوں ہر وقت رونے کے بجائے. زینب گرم جرسی اسے پہناتے ہوئے بولی. میں کیا کروں آنی؟ موہد جس طرح گیا، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپس آ کر مجھ سے ضروری بات کرے گا. مجھے لگتا ہے وہ اب کہیں سے آ جائے گا. وہ کہتے کہتے رونے لگی. ظاہر ہے یہ چھوٹا صدمہ تو نہیں تھا. زینب اسے لاکھ سنبھالے تسلیاں دے، مگر اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا. زینب اس کے سکون کے لیے ہر پل دعا کرتی اور شکر کرتی کہ وہ زینب کے پاس تھی. اس وقت اگر وہ اکیلی ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ زینب کو ایک پل بھی اپنے پاس سے دور نہیں جانے دیتی تھی. رات کو بھی اس سے لپٹ کر سوتی. ذرا سے کھٹکے پر چیخیں مارنے لگتی. کشف کو یوں خوفزدہ دیکھنا اب زینب کو پریشان کرنے لگا تھا. وہ اسے بہلا پھسلا کر نماز کی طرف لے کر آئی تھی، مگر اس کے بعد وہ اتنا چپ رہنے لگی کہ زینب کے لاکھ پکارنے پر بھی کچھ نہیں بولتی. نئے ڈاکٹر صاحب اگلے ہفتے تک آ جائیں گے. وہ بھی اکیلے ہوں گے، فیملی نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ بے شک یہیں رکی رہیں. فرزند علی نے 11ویں دن زینب سے کچھ شرمندہ شرمندہ لہجے میں کہا تھا. زینب چونک گئی. وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ انہیں واپس بھی جانا ہے. اس نے نڈھال سی لیٹی کشف کو دیکھا. نہیں فرزند علی، ہم زیادہ دن یہاں نہیں رکیں گے. 2-3 دن میں چلے جائیں گے. اس نے کچھ سوچ کر کہا. فرزند علی بس سر ہلا کے رہ گیا. عاذر کے بخار کو آج چوتھا دن تھا. بخار کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا. وہ سونیا کو اپنے پاس سے ہلنے نہیں دیتا. کئی بار اس سے معافی مانگ چکا تھا. جی پاپا، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے حمزہ کو بلایا. میرے پاس نہیں بیٹھو گے آ کر؟ حمزہ اپنے سامنے ایک بدلے ہوئے باپ کو دیکھ رہا تھا، پھر بھی اکھڑے انداز میں کھڑا ہی رہا. جی. وہ ذرا فاصلے پر کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا. میں چاہتا ہوں تم آفس جانا شروع کر دو. عاذر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ضدی بیٹے کو کیسے موم کریں. یہیں سے بات شروع کرنا مناسب لگا. آفس؟ وہ بری طرح چونکا. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی نا، اتنے دنوں سے آفس بھی نہیں جا سکا. اگر تم جانا شروع کر دو. وہ لہجے میں نرمی سا مکر بولا. مجھے آفس ورک کا کوئی تجربہ نہیں. وہ اسی بیزاری سے بولا. وہ میں نے ندیم سے کہہ دیا ہے، تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا. عاذر جلدی سے بولا تو وہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا. میں آفس نہیں جانا چاہتا. آپ ٹھیک ہو جائیں تو خود چلے جائیے گا، میری طرف سے ایکسکیوز ہے. وہ اٹھ کر جانے لگا. حمزہ میرے بیٹے. عاذر نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا. عاذر کا ہاتھ جل رہا تھا. حمزہ کچھ نرم پڑ گیا. پاپا کہا نا مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے. وہ قدرے نرمی سے بولا. تو پھر کوئی بات نہیں، تم جانا شروع کرو، ہو جائے گا تجربہ بھی. وہ مصر رہا. حمزہ ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگا. حمزہ، مجھے معاف کر سکتے ہو بیٹا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عاذر نے کہا. حمزہ نے بے اختیار چونک کر باپ کو دیکھا. عاذر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے. میں غلط تھا، غلطی پر تھا. میں نے گھٹیا پن کی انتہا کر دی. تمہارا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے جان بوجھ کر اس رات تمہیں مورد الزام ٹھہرایا. آج سے پہلے میرے ضمیر نے مجھے کبھی اتنا نہیں جھنجھوڑا جتنا آج میں تم سے شرمندہ ہوں. میرے بیٹے مجھے معاف کر دو. کہتے ہوئے وہ رو پڑا. وہ خود کو حمزہ کے سامنے بہت بے بس محسوس کر رہا تھا. پاپا پلیز اس طرح نہیں کریں. وہ بمشکل اس کے ہاتھ تھام کر بولا. مجھے معاف کر دو. وہ اسی طرح بولا. میں بہت شرمندہ ہوں تم سے. عاذر بے قراری سے کہہ رہا تھا. تم کہو گے تو میں کشف سے بھی ایکسکیوز کر لوں گا. حمزہ نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا. وہ واقعی بدل گیا تھا. یہ سب کچھ وقتی تھا. پاپا اس وقت میں جتنا
ہرٹ ہوا تھا نا، آپ نے جس طرح وہ بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ اگر ہم اپنے زخموں کو نوچیں گے، ادھیڑیں گے حمزہ، ہمیں کبھی چین نہیں ملے گا۔ میں بھی تمہاری ماں کی غلطی کو روز سوچتا اور روز غصے کی آگ میں جلتا۔ نہ میرا غصہ کم ہوتا، نہ میں یہ سمجھ پاتا کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، جو کہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جس دن میں نے یہ جان لیا، مجھے دوسرے کی غلطی بہت معمولی لگنے لگی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری غلطی معمولی ہے، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ حمزہ بے حس بیٹھا رہا۔ ردا چلی گئی، رمشا چند دنوں میں چلی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس رہو، ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حمزہ نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی نے تمہیں اتنی گہری چوٹ دی ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے بیٹا۔ اس عمر میں میں اور تمہاری ماں تمہاری جدائی کے غم کو سہ نہیں سکیں گے۔ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ گھر بزنس سب کچھ تمہارا ہے، یہ سب چھوڑ کر نہ جاؤ۔ آصر گڑ گڑا رہا تھا۔ سونیا باہر کھڑی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ حمزہ نے بے بسی سے روتے باپ کو دیکھا اور بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑ کر چھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بس کرو کشف، اور کتنا روگی میری جان، ہمیں جانا تو ہے نا۔ بہرحال ان کا سامان گاڑی میں لد چکا تھا۔ کشف گھر سے باہر نکلنے لگی۔ اس چھوٹے سے گھر کو کوئی نہ کوئی مہکتی ہوئی یاد اس کا ہاتھ پکڑ ہی لیتی۔ زینب تیسری بار اسے بلانے کے لیے اندر آئی تھی۔ آنی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ موہت یوں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور یہ گھر۔ آنی ابھی تو میں نے اسے اپنایا بھی نہیں تھا کہ چلے جانے کا حکم آ گیا۔ زینب نے جھک کر اسے اپنے ساتھ لگایا، پیار کرتی اس کے آنسو پوچھتی اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ باہر ارد گرد گھروں سے گاؤں کے سب لوگ انہیں رخصت کرنے کھڑے تھے۔ 2 دن سے لوگ دور دور سے ان کے جانے کا سن کر ملنے آ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے تحفے، گڑ، گندم، جو، پنیر، شہد، جانے کیا کیا سوغاتیں اکٹھی کر کے لا رہے تھے۔ زینب ان کی محبتوں پر شدید متاثر ہوئی تھی۔ زینب نے بمشکل کشف کو گاڑی میں بٹھایا۔ سرکاری گاڑی انہیں لاہور گھر تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ کشف کے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی اور وہ خواب جیسی حسین جگہ پیچھے رہ گئی۔ زرین کو چپ لگے جانے کون سا روز تھا۔ منصور اور ایما اسے سنبھالتے ہوئے ہلکان ہو رہے تھے۔ موہت کی موت کی خبر سنتے ہی وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ہوش میں تو وہ آ گئی، اور بقول ڈاکٹر کے وہ بالکل ٹھیک بھی ہے، مگر اس کی چپ۔ کوئی بھی بات کر لو، بہلا لو، رو لو، ہنس لو، مگر زرین کی چپ نہ ٹوٹی۔ دیوار کی طرف کروٹ لیے دیوار کو تکتی رہتی، کچھ سوچتی رہتی۔ منصور اسے سمجھا سمجھا کے تھک گیا۔ وہ کیا جانے، سب پارٹ دیوار پر زرین کو موہت کی پیدائش سے لے کر اس کے لڑکپن کا ایک ایک دن یوں نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے پروجیکٹر کی فلم چلا دی ہو۔ شاید مجھ جیسی خود غرض، خود پسند عورت ماں بننے کے لائق ہی نہیں تھی۔ اس فلم کا آخری حصہ چل رہا تھا جب وہ اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر بورڈنگ جا رہا تھا، کہ اس کے بعد تو وہ سالوں بعد کبھی ملتا بھی تو جیسے برف میں ڈھلا ہوتا۔ موہت ہاتھ ہلاتا گاڑی کی طرف جاتا، دور اور دور ہوتا جا رہا تھا، اور زرین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ ہونٹوں سے ایک سسکی نہیں نکلی تھی، مگر آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ جب گھر کا تالا کھول کر گھر میں داخل ہوئیں تو رات کے 12 بجنے کو تھے، گویا اگلا دن شروع ہونے کو تھا۔ کشف سارا راستہ کبھی روتی کبھی گمسم باہر دیکھتی رہتی۔ زینب نے کمرہ کھولتے ہی اسے بستر پر لٹا دیا۔ راستے میں انہوں نے دودھ، رسک اور کچھ چیزیں لی تھیں ضرورت کی۔ زینب اس کے لیے چائے اور رسک لے آئی، ساتھ میں پین کلر بھی۔ کشف نے خاموشی سے چائے کے چند گھونٹ پیے اور پین کلر کھا کر لیٹ گئی۔ زینب نے برتن کچن میں رکھے۔ پورا گھر گرد سے اٹا ہوا تھا، کمروں میں عجیب سی بسانت تھی۔ زینب نے کمروں کے دروازے کھول دیے اور آ کر کشف کے ساتھ لیٹ گئی، جو اسے آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میری جان، تم خود کو سنبھالو کشف، تم تو ایسے کبھی نہیں ڈری۔ آنی مجھے کبھی اپنے سے دور مت کیجیے گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ نیند میں کیا کچھ بولے جا رہی تھی، اور زینب تو کشف کی حالت دیکھ کر اپنی بیماری اور کمزوری سب بھول گئی، صرف کشف کے ٹھیک ہو جانے کی فکر تھی اسے۔ سونیا ششدر سی کبھی زرین کو دیکھتی اور کبھی اپنے سامنے بیٹھے منصور کو۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ دونوں یہ سب؟ مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ پھٹی آواز میں کہتے ہوئے بے اختیار رونے لگی۔ زرین یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے اس نے سونیا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ زرین کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی سونیا، مجھے بھی خیال نہیں آیا۔ منصور نے افسردگی سے سرسری معذرت کی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے آپ میرے بھائی ہیں ہی نہیں۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کر تیزی سے چلی گئی۔ کبھی کبھی آپ دوسروں کے ساتھ مخلص ہونے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ دوسرے تو کیا خود آپ بھی اپنا اعتبار کھو بیٹھتے ہیں۔ منصور نے افسردگی سے روتی ہوئی سونیا کو جاتے دیکھ کر سوچا، اسے اس طرح یہاں آ کر اتنے سال باہر گزارے سالوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا آپ غلط لگا، اور اس نے زینب سے بھی معافی مانگی، مگر اب اس کا اعتبار، اس کا بھروسہ ختم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی اس کے خلوص اور اخلاص کو سچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زینب نے بطول خالہ کے ذریعے کسی کام والی کو بلوا کر سارا گھر دھلوایا تھا۔ اب واشنگ مشین لگوائے
میلے کپڑے دھلوا رہی تھی۔ کشف کو اس نے زبردستی نہلا کر باہر دھوپ میں بٹھایا تھا۔ ہلکی ہلکی آتی سرما کی دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جب صالحہ کے ساتھ حیدر اور بلال آ گئے، ان کی اچانک آمد میں زینب لمحہ بھر کو خاموش رہ گئی۔ کتنی مشکل سے اس نے کشف کو سنبھالا تھا، اب پھر سے سب کچھ ہوگا۔ انہیں بٹھا کر وہ چائے بنانے جانے لگی۔ زینب کچھ نہیں چاہیے، پلیز تم بیٹھ جاؤ، حیدر نے نرمی سے اسے روک دیا۔ میں کسی کام سے ہاسپٹل گیا تھا، موہت کے کولیگ کے پاس، تو وہاں سے پتہ چلا۔ تم نے ہمیں کیسے اتنا غیر سمجھ لیا؟ حیدر کی عادت نہیں تھی یوں گلا کرنے کی، مگر شاید اسے غیر ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا خالہ کہ اچانک کیا ہو گیا۔ کشف کو دیکھ کر میں چپ رہ گئی، وہ اب تک سنبھل نہیں پائی ہے۔ وہ افسردگی سے کشف کو دیکھ کر بولی، یہاں آ کر تو تم بتا ہی سکتی تھی نا؟ حیدر اس سے خفگی سے بولا۔ کل رات کو 12 بجے پہنچے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بلال اٹھ کر کشف کے پاس چلا گیا۔ بلال کو دیکھ کر کشف لاتعلق سی بیٹھی رہ گئی۔ مجھ سے ناراض ہو ابھی بھی؟ بہت دیر بعد بلال کو خیال آیا، اگرچہ اسے یہ بات بے معنی لگتی، مگر پھر بھی اگر غلطی میری ہے تو میں معافی مانگتا ہوں کشف۔ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گئی۔ موہت کے بارے میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں چاہا تھا، ہمیشہ تمہاری خوشی کی دعا مانگی، وہ قدرے رک کر بولا۔ کشف نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ شاید کہیں نہ کہیں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، جس کی خدا نے مجھے یہ سزا دی۔ میں موہت کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، مگر وہ ہاتھ چھڑا کر کسی اور دنیا میں چلا گیا۔ کشف کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو جیسے بلال کے دل پر گرنے لگے۔ حکم ربی ہے کشف، وہ خود بھی تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوگا، مگر تقدیر کا لکھا اٹل ہے۔ کشف سامنے دیوار پر پھیلتی مدھم دھوپ کو دیکھنے لگی۔ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں سمجھوتا کرنا چاہتی ہوں، تقدیر اس کے برعکس فیصلہ لیے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے بلال؟ وہ ضبط کرتے کرتے بھی رونے لگ گئی۔ ایسا تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کشف، ہمیں لگتا ہے ہم ملنے والے غم سے سمجھوتا کر رہے ہیں، لیکن وہی غم کسی اور امتحان کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں اس سے بھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ پھر بلال کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا، مگر دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حیدر اب ہر دوسرے تیسرے دن ان کی خیریت پوچھنے سودا سلف لے کر آنے لگا۔ بلال اس کے ساتھ بہت دن تک نہیں آیا۔ اتنے دنوں بعد آئے ہو؟ وہ جب آیا تو کشف کے سوال نے اسے عجیب سی مسرت دی، تو گویا اس کی بچھڑی ہوئی دوست پھر سے اس سے ملنے لگی ہے۔ مگر اس سے بھی انہونی تب ہوئی جب شام میں سونیا، عاذر، رمشا، حمزہ اور ایما آ گئے۔ سونیا کشف کو گلے لگا کر کافی دیر تک روتی رہی، اسے پیار کرتی رہی۔ عاذر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہو سکے کشف تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کا شرمندہ لہجہ، مخموم انداز کشف کے ساتھ ساتھ زینب کو بھی حیران کر گیا۔ ایما اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ مجھے اس دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ پیار تھا تو وہ اپنے بھائی سے۔ وہ اتنے خاص، اتنے اسپیشل تھے، وہ مجھے کبھی اس دنیا کے لگے ہی نہیں۔ ہر زیادتی کو خاموشی سے سہ جانے والے بھائی۔ ابھی آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا نا؟ وہ بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ مما اس دن سے ایک پل سکون میں نہیں آ سکیں، آنا چاہتی ہیں آپ سے ملنے، مگر ان کی حالت بہت عجیب ہو رہی ہے۔ بس پتہ ہی نہیں تھا ہمارا پورا گھر موہت بھائی کی وجہ سے ہے، جیسے انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اس گھر میں میرے سوا کوئی بھی انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ کشف کی نظروں کے سامنے وہ ہنستا مسکراتا بے ضرر سا انسان آ گیا جو چند دنوں میں اس کا سب کچھ ہو گیا تھا اور اس سے اپنا بنا کر کیسے خاموشی سے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ رات بھر سو نہیں پائی، اس کی آنکھ کھلتی ہے جیسے باہر تابڑ توڑ بارش ہو رہی ہے اور جیپ آ کر رکی ہے، موہت آ گئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگتی اور وہیں بیٹھ جاتی۔ زینب اسے یوں بیٹھا دیکھ کر اٹھ جاتی، اسے اپنے ساتھ لگا کر کسی چھوٹے بچے کی طرح تھپکنے لگتی۔ زرین اور منصور بھی آئے تھے، مگر زرین بس روتی رہی، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، اور اسی طرح زینب کے بہت روکنے کے باوجود اٹھ کر چلے گئے۔ پرسوں کی ٹکٹیں کنفرم کروا رہا ہوں میں سونیا، اس رات بہت دنوں بعد کھانے کی میز پر کھانا کھاتے ہوئے منصور نے سونیا سے کہا۔ بالکل نہیں منصور، تم رمشا کو رخصت کیے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ یہ عاذر تھا۔ سونیا اور حمزہ نے کچھ حیران ہو کر عاذر کو دیکھا۔ اتنے دنوں سے یہاں پڑے ہیں بیکار میں، جانا چاہتے ہیں تو جانے دو، طاہرہ بیگم اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ رمشا کا اکلوتا ماموں ہے منصور، تو ظاہر ہے بھانجی کی شادی میں شامل ہوگا نا؟ عاذر کے جواب نے منصور کے ساتھ طاہرہ کو بھی حیران کر دیا۔ کیا تم نے تاریخ طے کر لی ہے رمشا کی رخصتی کی؟ طاہرہ کچھ کوف سے بولی۔ کشف کی عدت میں 2.5 مہینے ہیں، اس کے فوراً بعد تاریخ رکھ لیں گے۔ سلیمان یوں بھی بزنس کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے UK جا رہا ہے، اتنے میں ہم بھی کچھ تیاری کر لیں گے۔ یہ کشف کہاں سے بیچ میں آ گئی؟
طاہرہ نخوت سے بولی۔ سونیا کی بیٹی ہے کشف اور رمشا کی بہن، تو کیا شادی رمشا کی بہن کے بغیر ہو جائے گی اماں جان؟ آذر کے رویے پر سب ہی حیران تھے۔ یہ بے جوڑ رشتے تم کہاں سے جوڑنے لگے آذر؟ طاہرہ بیگم غصے میں بولی۔ اتنے سالوں کے بعد ہی تو اماں جان ان رشتوں کی جوڑنے کی سمجھ آئی ہے، ورنہ تو اتنے سال ان رشتوں کو توڑنے میں گنواتی۔ اب میں کوئی رشتہ گنوانا نہیں چاہتا۔ آذر نے مسکرا کر سونیا اور رمشا کو دیکھا۔ رمشا اٹھ کر باپ کے کندھے سے لگ گئی۔ حمزہ آذر کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگ گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ آخری قسط ہوگی، یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔